آج ہم ایک بہت خاص متن کا جائزہ لے رہے ہیں، قرآن مجید کی سورۃ المدثر، اس کے کچھ منتخب حصے۔ یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں ایک آپ کہہ لیں بڑا طاقتور پیغام ہے۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم صورت ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس کے جو مرکزی خیالات ہیں نا، وہ جو پیغامات ہیں ان کو سمجھ لیں۔ خاص طور پر جو متن ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں۔ جی، یہ آیات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کیا ہدایت ملی، پھر قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور ایمان لانے اور نہ لانے کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ صحیح، تو پھر شروع کرتے ہیں اس دلچسپ گفتگو کو۔ پہلی ہی آیت، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ انداز اور فوراً ہی حکم، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، یہ اتنا فوری، اتنا ڈائریکٹ کیوں ہے؟ جی، یہ وحی کے بالکل شروع کا واقعہ ہے۔ غالباً وہ پہلا شدید تجربہ تھا وحی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں المدثر کہہ کر پکارا، یعنی چادر اوڑھنے والے۔ ایک طرح سے بہت ذاتی مانوس انداز ہے۔ لیکن فوراً بات، ایک بہت بڑی ذمہ داری، اٹھو اور خبردار کرو، یعنی یہ بس کوئی اطلاع نہیں، یہ ایک مشن کا آغاز ہے۔ اور یہ صرف آغاز ہے، اس کے بعد فوراً مزید ہدایات بھی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، جیسے اگلی آیت، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، یعنی توحید کا پیغام۔ بالکل، توحید کا اعلان اور شرک کی مکمل نفی۔ پھر ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یہ آیت بہت دلچسپ ہے۔ کپڑوں کو پاک رکھنا یعنی صرف ظاہری صفائی؟ ظاہری صفائی تو ہے ہی، وہ تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب زیادہ وسیع ہے، یعنی باطنی پاکیزگی بھی، اپنا نفس، کردار، اخلاق، ہر قسم کی آپ کہہ لیں گندگی سے پاک رکھنا۔ اچھا، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت۔ جی بالکل۔ پھر فرمایا وہ رجزا فہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ یہ رجز کیا ہے؟ رجز کا مطلب بھی وسیع ہے، بت پرستی، گناہ، ہر قسم کی ناپاکی، چاہے وہ فکری ہو یا عملی، سب اس میں شامل ہے، یعنی شرک سے، برے کاموں سے بالکل الگ ہو جاؤ۔ ٹھیک، اور پھر ایک بہت ہی آپ کہیں نفیس بات ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ زیادہ وصول کرو۔ یہ تو اخلاص نیت کی بات ہو گئی۔ جی ہاں، کہ کوئی بھی نیکی، کوئی خدمت کرو تو دنیاوی فائدے یا زیادہ بدلے کی امید نہ رکھو، بس اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور ان سب ہدایات کے آخر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ تو جیسے پورے مشن کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اور یہ صبر صرف چپ رہنا نہیں ہے، یہ استقامت ہے، ڈٹے رہنا۔ دعوت کے راستے میں مشکلیں آئیں گی، لوگ مخالفت کریں گے، تکلیف دیں گے، ان سب پر اپنے رب کی خاطر جمے رہو۔ تو یہ پہلی 7 آیات آپ دیکھیں ایک پورا منشور ہیں۔ جی، دعوت کا مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے، طریقہ کیا ہوگا، اور اس راہ پر چلنے والے کو کیا چاہیے، یعنی صبر۔ یہ ایک انقلابی تحریک کا پورا ڈھانچہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو ہوئی انفرادی سطح پر ذمہ داری کی بات، لیکن فوراً بعد منظر بدلتا ہے اور قیامت کا ذکر آ جاتا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ یہ اچانک تبدیلی، ذاتی ذمہ داری سے سیدھا کائناتی انجام تک، اس کی کیا وجہ؟ یہ جو جکسٹاپوزیشن ہے نا، یعنی ان دونوں باتوں کو ساتھ لانا، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس مشن کو شروع کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ صرف دنیا تک نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اصل نتیجہ، اصل فیصلہ وہ آخرت میں ہونا ہے، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم عسیر، بڑا مشکل، بڑا کٹھن دن۔ اور اگلی آیت میں واضح بھی کر دیا کہ کس کے لیے مشکل ہے۔ جی بالکل، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ تو فوراً پتہ چل گیا کہ خبردار کرنے کا حکم کیوں تھا شروع میں۔ جی ہاں، کیونکہ انکار کا انجام بہت بہت سنگین ہے۔ یہ اس مشن کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس عمومی وارننگ کے بعد گفتگو ایک بہت ہی خاص مثال کی طرف مڑتی ہے۔ آیات 11 سے 14 تک ایک شخص کا ذکر ہے جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا 11، مجھے اور اسے چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ جی، وجعلت لہ مالا ممدودا 12، اور اسے بہت سا مال دیا۔ وبنین و شہودا
13 اور حاضر باش بیٹے دیے. جی وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا 14 اور اس کے لیے خوب راہیں ہموار کیں. یہ جو تفصیلات ہیں مال بیٹے آسانیاں، ان پر اتنا زور کیوں؟ یہ تفصیلات اس شخص کی آپ کہہ لیں دنیاوی کامیابی کی پوری تصویر کھینچتی ہیں. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ تھا جو مکہ کا بڑا سردار تھا. اچھا. بہت مالدار تھا. اس کے بیٹے ہر وقت اس کے پاس ہوتے تھے جو اس زمانے میں طاقت اور عزت کی نشانی سمجھی جاتی تھی. معاشرے میں بڑا مقام تھا، یعنی دنیا کی ہر سہولت اسے ملی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ یہ سب گنوا کر بتا رہا ہے کہ دیکھو اسے کیا کچھ نہیں دیا گیا تھا. جی ہاں، یہ پس منظر اس لیے اہم ہے کہ اس کے بعد اس نے جو رویہ اختیار کیا وہ اور بھی زیادہ برا لگتا ہے. اور وہ رویہ کیا تھا؟ آیت کہتی ہے ثم یطمع ان ازید 15 کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا سخت دشمن نکلا، یعنی نعمتیں ملی پر شکر کرنے کے بجائے دشمنی کی. جی ہاں، اور آگے تو اس کی جو اندرونی کیفیت ہے نا حق کو رد کرنے کی، اس کی ایک عجیب نفسیاتی تصویر کشی ہے. انہ فکر وقدر 18 اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، یعنی اس نے غور کیا، بات کی گہرائی کو شاید سمجھا بھی. لیکن اس سوچ بچار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کے اندازے پر سخت ناراضی کا اظہار فرما رہا ہے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر 20 تو وہ ہلاک ہو کیسی تجویز سوچی اس نے، پھر وہ ہلاک ہو کیسی تجویز سوچی اس نے. یہ تکرار، اس میں تو بہت زیادہ غصہ ہے. بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سوچنا سمجھنا سچائی تک پہنچنے کے لیے نہیں تھا. وہ تو بس بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ حق کو کیسے رد کرے. اچھا. آگے اس کی حالت بیان ہوئی. ثم نظر ثم عبس و بصر، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا. یہ صرف باہر کے اعمال نہیں ہیں، یہ اندر کی عکاسی ہے. سوچنا، پھر ناگواری اور آخر میں تکبر کی وجہ سے حق سے منہ موڑ لینا. یہ انکار کا پورا پروسیس ہے. اور آخر میں اتنی ساری سوچ بچار کے بعد اس نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر. تو بولا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف انسان کا کلام ہے. جی، اس نے قرآن کی جو غیر معمولی تاثیر تھی، اس کی عظمت تھی، جسے شاید اس نے محسوس بھی کیا ہو، اسے ماننے کے بجائے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے یا کسی انسان کی بات ہے. یہ تکبر اور ضد کا نتیجہ تھا. صحیح. نعمتوں کی ناشکری اور جان بوجھ کر حق سے منہ موڑنا. یہ مثال صرف اس ایک شخص کی نہیں، یہ ایک رویے کی مثال ہے. تو اس سنگین رویے کا انجام کیا بتایا گیا؟ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ 26 میں جلد ہی اسے سقر دوزخ میں جھونکوں گا. اور فوراً سوال وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ 27 اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ یہ سوال تو جگہ کی ہیبت کو اور بڑھا دیتا ہے. جی ہاں، پھر اس کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں. لا تبقی ولا تذر 28 نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، یعنی مکمل طور پر گرفت میں لے لیتی ہے. بالکل عذاب کی مکمل گرفت، کوئی حصہ کوئی پہلو بچ نہیں پائے گا. پھر لواحۃ للبشر 29 وہ کھال کو جھلسا دینے والی ہے. یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی ہے. اور پھر ایک بہت ہی خاص بات آتی ہے. علیہا 19 30 اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. یہ عدد 19 اس پر کافی بات ہوتی ہے. سورت خود کہتی ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے. یہ کیسے آزمائش ہے؟ جی، اگلی آیت یعنی آیت 31 اس کی وضاحت کرتی ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا ہے. آزمائش کیسے؟ اس طرح کہ کافر اس تعداد پر اعتراض کر سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں کہ بھائی صرف 19 فرشتے اتنی بڑی جہنم کو کیسے سنبھالیں گے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، مادی پیمانوں والی. تو اس عدد کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ جی، آیت آگے بتاتی ہیں. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں. شاید ان کی کتابوں میں کوئی ایسی بات ہو جس سے انہیں قرآن کی سچائی کا یقین ہو جائے. اچھا. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے، کیونکہ وہ اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. جی.
وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ پڑیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقین اور کافر، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ان کا رد عمل شک والا ہوتا ہے، اعتراض والا۔ وَلْيَقُولِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کہیں کہ بھئی اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ تو یہ عدد ایک طرح کی کسوٹی بن گیا۔ بالکل، جو دلوں کے حال کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ آیت ایک اصول بتاتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی نشانیاں یا حکم آزمائش ہوتے ہیں، وہ ایمان، کفر اور نفاق کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ آیت کا آخر بھی بہت اہم ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ کی طاقت، اس کے انتظامات ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ جی، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ 31، اور یہ جو سقر کا ذکر ہے یہ تو بس انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس سخت وارننگ کے بعد اللہ تعالیٰ کائنات کی بڑی نشانیوں کی قسم کھاتا ہے، کلا والقمر ستٹو واللیل اذ ادبرا 33 والصبح اذا اسفرا، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ یہ قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں؟ یہ قسمیں کائنات کا جو عظیم نظام ہے نا، جو بالکل منظم طریقے سے چل رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا، رات کا جانا، صبح کا آنا، یہ سب اللہ کی قدرت، اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ تو ان عظیم یقینی حقیقتوں کی قسم کھا کر جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی اتنی ہی یقینی اور اہم ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ انہا لعہد الکبر، بے شک وہ یعنی سکر بڑی آفتوں میں سے ایک ہے۔ تو قسموں سے اس وارننگ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ جی بالکل، اس کی شدت اور اہمیت دوگنی ہو جاتی ہے۔ اور یہ وارننگ ہے کس کے لیے؟ نذیراً للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، بنی نوع انسان کے لیے ڈراوا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف ڈرانا مقصد نہیں ہے، یہ انتخاب کا موقع دینا ہے۔ اچھا، جہنم کا ذکر سب انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اب ہر ایک کی مرضی ہے وہ اس وارننگ کو سنے، نیکی کی راہ پر آگے بڑھے یا اسے نظر انداز کر دے اور گناہ کے راستے پر پیچھے رہ جائے۔ یہ قسمیں اور وارننگ گویا ایک چوک پر کھڑا کر رہی ہے انسان کو، جی، جہاں سے اسے اپنا راستہ چننا ہے۔ انتخاب اور نتیجے کی بات ہوئی تو اگلی آیت ایک بنیادی اصول بتا رہی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ 38، ہر جان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ یہ تو انفرادی ذمہ داری کا بہت واضح اعلان ہے۔ جی ہاں، بالکل، ہر شخص خود ذمہ دار ہے اپنے کیے کا اور اسی کے نتیجے سے بندھا ہوا ہے۔ یہ ایک یونیورسل اصول ہے، لیکن فوراً ایک ایکسیپشن بھی بتا دیا، الا اصحاب الیمین 39، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ۔ جی، نیک لوگ جو اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس گروی ہونے والے اصول سے آزاد ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ یہ امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور یہ اصحاب الیمین، یہ نجات پانے والے کہاں ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے؟ آیات کہتی ہیں فی جناتیں یتساءلون عن المجرمین 41، وہ جنتوں میں ہوں گے اور مجرموں سے پوچھ رہے ہوں گے۔ یہ مکالمہ، یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ جی، یہ جنت اور جہنم کے بیچ ایک مکالمہ ہے۔ جنتی لوگ جو شاید دنیا میں ان مجرموں کو جانتے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر 42، تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ یہ سوال صرف جاننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اور ان کا جواب وہ بہت اہم ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ جہنم میں کیوں گئے۔ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین 43، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، نماز، اس کا ذکر کیا۔ پھر اگلا ولم نکو نطعم المسکین 44، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ یعنی بندوں کا حق۔ جی، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، یہ دو بنیادی ستون ہیں۔ وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے ان سے غفلت برتی۔ 45، اور ہم بیہودہ باز کرنے والوں یا لغو باتوں میں پڑنے والوں کے ساتھ مل کر لگے رہتے تھے۔ یہ تیسری وجہ ہے، غلط باتوں میں، فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا، غلط صحبت میں رہنا۔ ٹھیک۔ اور چوتھی وجہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 46،
اور ہم روزے جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یہ تو شاید سب سے بنیادی بات ہو گئی۔ جی، حساب کتاب کے دن کا انکار۔ اسی انکار نے انہیں باقی سب برائیوں پر ڈھیٹ بنا دیا تھا، اور وہ اسی حالت میں رہے حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے جو ہر شک کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ 4 باتیں، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو نہ کھلانا، لغو باتوں میں پڑنا اور آخرت کا انکار۔ جی، ان 4 نکات میں گویا پورے دین سے غفلت کا خلاصہ آ گیا۔ عبادات، معاملات، اخلاقیات، ایمانیات، سب سے غفلت۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی سفارش بھی نہیں؟ فما تنفعہم شفاعت الشافعین 48۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی۔ بالکل واضح اعلان ہے۔ جب انسان خود ہی بنیادی چیزوں سے بھاگا ہو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق پامال کیے ہوں، آخرت کا ہی منکر ہو، تو پھر کون سی سفارش اسے بچائے گی؟ یہ انفرادی ذمہ داری کے اصول کو اور پکا کرتا ہے۔ ان مجرموں کی حالت بتانے کے بعد ایک طرح کا آپ کہیں حیرت کا اظہار ہے، سوال ہے، فما لہم عن التذکیرۃ معرضین 49۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جو مثال دی ہے وہ تو کمال کی ہے۔ جی ہاں، ان کے نصیحت سے بھاگنے کو ایک تصویر کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ بتکے ہوئے گدھے؟ جی، جیسے واشی گدھے شیر کو دیکھ کر یا اس کی بو پا کر بےدواس ہو کر بھاگتے نا، بغیر سوچے سمجھے، اسی طرح یہ لوگ حق کی بات سن کر، نصیحت سن کر بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ یہ مثال ان کی شدید نفرت اور ایک طرح کے غیر منطقی خوف کو ظاہر کرتی ہے۔ صحفاً منشرۃً، بلکہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے الگ سے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ یہ تو بس ایک بہانہ ہے، ٹالنے والی بات ہے۔ گویا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نبی کی بات کیوں مانیں، ہمارے پاس خود وحی کیوں نہیں آتی؟ یہ تکبر ہے، حقیقت سے بھاگنا ہے۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ اگلی آیت میں صاف بتا دی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ یہی بے خوفی ہے، حساب کتاب کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہی ان کے سارے انکار، سارے بہانوں کی جڑ ہے۔ صورت کے بالکل آخر میں قرآن کی حیثیت اور ہدایت کے اصول کو پھر واضح کیا گیا ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ جی، قرآن ایک تذکرہ ہے، ایک یاد دہانی ہے، نصیحت نامہ ہے۔ وہ اپنا پیغام دے رہا ہے، اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس سے کیا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہاں انسان کی مرضی، اس کے اختیار، اس کی ذمہ داری کا صاف بیان ہے۔ لیکن فوراً بعد ایک اور بات بھی کہی گئی، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ جو انسانی ارادہ اور اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے، یہ اکثر لوگوں کو سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ جی، یہ آیت تقدیر اور تدبیر کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ انسان اپنی طرف سے ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو چاہے، لیکن کسی کام کی توفیق ملنا، ہدایت کا دل میں اترنا، یہ اللہ کی مرضی، اس کے فضل پر منحصر ہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے، اور ہدایت بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ آیت کا اختتام اس بات کو اور واضح کرتا ہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی بخشش کا مالک ہے۔ یعنی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی رکھنا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ بالکل، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو سورۃ المدثر کے ان حصوں کے اس جائزے سے ہم نے کئی اہم باتیں سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جو جامع حکم ملا، پھر قیامت کی یاد دہانی، ناشکری اور تکبر کی مثال اور اس کا انجام، جی، پھر جہنم یعنی سقر کی تفصیل اور وہ 19 فرشتوں والے عدد کی حکمت، جی ہاں، پھر قسموں کے ذریعے وارننگ کی اہمیت، انفرادی ذمہ داری کا اصول، اور نجات پانے والوں کا ذکر بھی۔ ہاں، اور پھر وہ جنت اور جہنم والوں کا مکالمہ، جس سے جہنم میں جانے کی وجوہات واضح ہوئیں، نماز، زکوٰۃ سے غفلت، لغو باتیں،
آخرت کا انکار، بالکل۔ پھر نصیحت سے بھاگنے والوں کی مثال، اور آخر میں قرآن کا نصیحت ہونا اور ہدایت میں انسانی کوشش اور اللہ کی توفیق کا تعلق۔ جی، یہ آیات دعوت، وارننگ، احتساب، ذمہ داری، اللہ کی حاکمیت، ان سب بنیادی اسلامی تصورات کو بہت ہی مؤثر انداز میں پیش کرتی ہیں۔ یہ صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ گہرائی میں سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ہر سننے والا یہ سوچے کہ اس کا اپنی زندگی سے، اللہ کے حکموں سے، آخرت سے کیا تعلق ہے، وہ آگے بڑھنے والوں میں ہے یا پیچھے رہ جانے والوں میں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ جو آیات 55 اور 56 میں انسانی ارادے، پس جو چاہے نصیحت حاصل کرے، اور اللہ کی مرضی اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے کا ذکر ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کوشش یعنی تدبیر اور توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اس میں توازن کیسے قائم کیا جائے، اس بارے میں کیا سکھاتا ہے، ہماری ذمہ داری کہاں تک ہے اور اللہ کی مدد اور رحمت پر ہمارا بھروسہ کتنا ہونا چاہیے، اس نقطے پر غور کیجیے گا۔